طلاق 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 سن کر مسلمان عورت کی جان نکلتی ہے اگر بیوی ہو کسی کی. اور اس لفظ کے ذریعے دھمکیاں دے دے کے ذہنی مریضہ بنا دیتا ہے مرد اپنی مسلمان بیوی کو، اگر وہ ڈرتی ہو یا اس کے غلط کام پہ اسے روکتی ہو. میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے یہ کر دوں گا، میں تجھے دین بول دوں گا، ابھی بولوں ابھی چھوڑوں، اس کی جان نکل جاتی ہے. اور جن کو طلاقیں پڑ چکی ہیں ان کو جو اپنی زندگی ویران لگتی ہے، میرا کیا ہوگا تیرا کیا ہوگا کالیا، میں بتاتا ہوں نا کیا ہوگا. پہلی بات یہ کہ طلاق ملنا کسی عورت کو کیا ہے، اس کی بے عزتی ہو گئی، کیا اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کا اسٹیٹس کیا ہے معاشرے کے اندر. کس معاشرے میں ہم بات کرتے ہیں، سیدھی سی بات. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ملی تھی، ٹھیک ہے، طلاق ملی، طلاق یافتہ تھی. تو جس عورت کو طلاق مل جائے وہ طلاق یافتہ عورتوں کی فہرست میں آ جاتی ہے، آ گئی نا، اس فہرست میں شامل تو ہو گئی نا کہ طلاق یافتہ ہے. طلاق ملی کس کو؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، سگی بیٹیاں تھیں. اور جس وجہ سے بھی ملی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، طلاق تو ملی. اب طلاق یافتہ بیٹیوں کے والد کون ہیں؟ اس پوری کائنات کے بادشاہ کے محبوب رب العالمین کے رحمت للعالمین. ہو گیا ایکول. اب یہاں جب وہ عورتیں شامل ہو گئیں تو معاشرے کی وہ عورتیں جن کو طلاق نہیں ہوئی، کیا طلاق کا لیول ملنے والی عورتوں کا اسٹیٹس ان عورتوں سے کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ بتاؤ، لگاؤ دماغ لگاؤ تاکہ تمہیں تھوڑا سا سمجھ میں آئے. تو اگر تو ان عورتوں کا لیول طلاق ملنے کے بعد زیادہ ہوگا ان عورتوں سے جن کو طلاق کا لیول ہی نہیں ملا، تو پھر شرمندگی کس بات کی؟ اور شرمندگی کس چیز سے؟ گھر کے برابر والے پڑوسی سے جو کبھی پوچھتا نہیں آ کر، یا اپنے اس ماما چاچا تایا رشتہ دار سے جو صرف تانے دیتا ہے یا برائیاں کرتا ہے یا انسلٹ کرتا ہے یا کبھی ملتا ہی نہیں ہے یا کھانے کو بھی نہیں پوچھتا یا جاب کے لیے بھی نہیں پوچھتا، کوئی پڑھائی کے لیے بھی آفر نہیں کرتا، کوئی ہیلپ بھی نہیں کرتا. وہ کس کی فکر ہے؟ یا وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ پک پک کر رہے ہوتے ہیں دن رات ویڈیو کے نیچے سبحان اللہ ماشاء اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کون سا معاشرہ ہے؟ کہاں ہے یہ معاشرہ؟ یہ لفظ معاشرہ کہہ کر اپنے دماغ پہ جو غبار چڑھایا ہوا نا اس کو نکال کے باہر پھینک دو. معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کی عزت نہیں ہے تو بھائی کون سا معاشرہ؟ گھر سے باہر نکلو، ایک ٹھیلے والا جا رہا ہوتا ہے، آلو لے لے، بھنڈی لے لے، ٹنڈے لے لے، وہ یہ کر رہا ہوتا ہے، اور سڑک پہ جاؤ لوگ گاڑیاں چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، بائکیں چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ ہے معاشرہ. اور آگے چلے جاؤ تو دکانیں لگی ہوئی ہیں، کوئی اپنی جنرل اسٹور چلا رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی دودھ بیچ رہا ہے، اس کو تو تمہاری ٹینشن ہی نہیں ہے. کون سا معاشرہ؟ اب بھائی کون سے معاشرے میں کہاں ہے اسٹیٹس یہ؟ ہاں تمہارے گلی محلے کے وہ 3 4 مردود قسم کے لوگ، ان کی باتوں کی فکر ہے کہ وہ اپنے گھر میں کیا بات کرتے ہیں، تو تمہیں کیا کرنا وہ اپنے گھر میں کیا بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ ہے معاشرہ، یہ ہے وہ تمہارا سو کالڈ معاشرہ جس کو تم معاشرہ کہہ رہی ہو یا سمجھ رہی ہو. تو نیچے کہاں سے ہو؟ تمہیں تو اپنے آپ کو اوپر دیکھنا چاہیے. لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے سنت ادا کی کسی بھی معاملے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، ہم نے بھی کیا تو سنت ادا ہوئی. اب ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق مل گئی، اور اگر تمہیں بھی طلاق مل گئی تو یہ تو ایک طرح سے سنت ادا ہو گئی. تم بھی ان کے نقشے قدم پہ چلو کہ جب ان کو طلاق ہوئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، ان کی بیٹیوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری تھی، کیا صدمے میں چلی گئی تھیں، خودکشی کر لی تھی، یا برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا مردوں کو، یا گالی گلوچ دینا شروع کر دی تھی مردوں کو. کیا کیا تھا آخر انہوں نے اس طلاق کے بعد؟ جاؤ اسٹڈی کرو، ریسرچ کرو، تھوڑا سا دین کو اسٹڈی کرو، تھوڑا سا دین کو پڑھو. ان کی لائف ذات لازمی پڑھنا جن بیٹیوں کو طلاق ہوئی تھی کہ طلاق ہوئی کیوں تھی، اس طلاق کے بعد انہوں نے کیا تھا، اور اس طلاق کے بعد مسلمانوں کے معاشرے میں ان عورتوں کا مقام کیا تھا. اب مجھے یہ نہ کہنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی بہت نیچے لیول کا نہیں. ان کا تو لیول اس وقت بھی یہی ہے کہ جتنے مسلمان ہیں اور تم بھی وہ یہی بولو گے وہ تو وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں وہ تو ہم امت کی ماؤں میں سے ہیں جی، وہ تو ہماری یہ ہیں وہ ہیں. تو پھر کیوں؟ وہ تو طلاق یافتہ ہے، اب معاشرے کی نظر میں نیچے نہیں ہو بلکہ اوپر ہو گئی. تو کون سا معاشرہ؟ اور یہ جو معاشرہ تم جس کو کہتے ہو نا معاشرہ، یہاں تو ویسے ہی چلتے پھرتے ہر قدم قدم پہ تم خود کہتے ہو آج کل تو کوئی اچھا انسان ہی نہیں ملتا، اچھا مرد ہی نہیں ملتا. تم منافقوں کے معاشرے میں منافقوں کی پرواہ کر کے تم مسلمانوں کے معاشرے سے اپنے آپ کو باہر نکال کے بیٹھی ہوئی ہو. میں مسلمانوں کی اکثریت قبر کے اندر ہے. وہ ہے وہ معاشرہ جو زمین میں دفن ہو چکا ہے، جس کی تمہیں فکر ہونی چاہیے، اور وہ بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ تو فکر ہی نہیں کر سکتے تمہاری. وہ تو اپنی دنیا میں چلے گئے اپنے اعمال کر کے. ان سے ان کے اعمال کا پوچھا جائے گا، تمہارے نہیں، اور تم سے تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا، ان کا نہیں. تو ٹینشن تو کہیں ہی نہیں. تو کدھر یہ معاشرہ؟ تو باقی رہ گئے
معاشرے میں طلاق یافتہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کو دیکھتا کون ہے؟ وہ تمہارے ہی جان پہچان والے ہوں گے کچھ. اجنبیوں کو تو اتنی کوئی خاص پرواہ ہے نہیں تمہارے ایگزسٹنس کی کہ تم دنیا میں ہو بھی یا نہیں. آج مر جاؤ تو کسی کو پتہ ہے، کسی کو خبر بھی نہیں. آج مر کے دفن ہو جاؤ تو کوئی پوچھنے بھی نہ ہے قبر پہ، کتے لوٹیں گے جا کے. یہ الگ بات ہے اچھے عمل کیے ہوں تو فرشتے آ کے لوٹنا شروع کر دیں، ورنہ تو کتے ہی لوٹیں گے جب عذاب پڑے گا. تو بھائی کہاں ہے؟ تو یہ اپنے آپ کو نیچے سمجھنے والا طریقہ. اگر طلاق ایک دفعہ ہو گئی تھی، 2 دفعہ ہو گئی، 3 دفعہ ہو گئی، 4 دفعہ ہو گئی، میں کہتا ہوں 100 دفعہ ہو جائے خیر. کیوں؟ ایسے صحابہ کرام میں ایسی ایسی خواتین گزری ہیں کہ جن کی بہت ساری شادیاں ہوئی ہیں. ایک شوہر سے شادی ہوئی، وہ شوہر شہید ہو گئے، دوسرے شوہر بھی شہید ہو گئے، وہ بیوہ پہ بیوہ پہ بیوہ پہ بیوہ پہ بیوہ پہ بیوہ پہ بیوہ، بیوہ کے اسٹیٹس کے لائن لگی ہوئی ہیں. اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا صحابہ کرام میں کہ اگر کسی کو شہید ہونا ہے تو ان سے شادی کر لے. اب اللہ نے ان کے ذریعے بہت ان کا اسٹیٹس ہی ایسا رکھا ہوگا کہ جو ان سے شادی کرتا تھا شہید ہو جاتا تھا، اس کو شہادت مل جاتی تھی. تو یہ ہے مقام مرتبہ. بھائی مسلمانوں والے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے. اب یہ کون سا معاشرہ ہے؟ جاہلوں کا، جنگلیوں کا، جانوروں کا، بغیرتوں کا، جو نہ اللہ کا کہنا مانتے ہیں، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں، اپنی منمانیاں کر رہے ہیں. اور اس معاشرے کی تم فکر کر رہی ہو بیٹھ کے. ابے خود کو اچھی مسلمہ بنانے پہ کام کر لو نا. تمہیں کیا کرنا ہے کسی سے؟ تم اللہ کا کہنا مانو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو بس. اللہ کا کہنا مانو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو. جتنا تم سے عمل ہو سکے وہ کرو. تمہارے اندر کانفیڈنس کوٹ کوٹ کے آ جائے گا آٹومیٹیکلی. کرنا شروع تو کرو. اللہ تمہیں کانفیڈنس والی وومن بنا دے گا جب تم اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کو دیکھو گی کہ یہ انہوں نے یہ اس معاملے میں یہ کہا، اس میں یہ کہا، اس معاملے پہ یہ کہا کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. گائیڈنس دے دی، اس کے مطابق اب کرو. تو جیسے جیسے کرتی آؤ گی، جہاں کنفیوژن ہو وہاں کسی کی ویڈیو سن لو، کسی عالم دین سے مشورہ لے لو، پر اس کی غلام نہ بن جانا. آج کل کے بہت سے مولوی بھی 2 نمبریاں کر دیتے ہیں. اپنے مطلب کی بات، نہ ان کے مطلب کی بات سننی ہے، نہ اپنے مطلب کے فتوے لینے. بس جو سچ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں وہ لو، اور پھر دیکھو کہ یہ کر سکتی ہو. اگر جتنا ہو سکتا ہے تو کرو. باقی رہ گئی طلاق والی بات، طلاق مل گئی تو کیا ہوا؟ تمہیں کیا ضرورت ہے ہر کسی کو بتاتے پھرنے کی کہ میری اتنی طلاقیں ہوئی ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایک بندہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے آپ کے کریکٹر کی وجہ سے. آپ کے کریکٹر کی وجہ سے. کریکٹر میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ ایمان والا ہونا چاہیے بس. ایمان والا کہہ رہا ہوں، منافق نہیں. ایمان جس میں ہوگا اور ایمان والا ہوگا اس کے عمل بتائیں گے کہ یہ ایمان والا ہے. اور جو کافر ہوگا یا منافق ہوگا اس کے عمل بتائیں گے کہ یہ کافر اور منافق ہے. دیکھ لو پھر. تو کافروں کی فکر کرنی ہے معاشرے کے، یا معاشرے کے منافقوں کی فکر کرنی ہے؟ اور اگر مسلمانوں کی فکر کرنی ہے تو مسلمانوں سے تو یہ معاشرہ بھرا ہوا ہی نہیں ہے. عملی منافق ہیں اور عملی کافر ہیں. نام مسلمانوں والا رکھنے سے، نعرے مسلمانوں والے لگانے سے مسلمانوں کی کیٹیگری میں اللہ کی نظر میں ہر کوئی نہیں آ جاتا. اللہ تو ایمان والوں کو الگ ہی رکھتا ہے اور منافق اور کافروں کو الگ کر دیتا ہے. ایسے ایسے حالات طاری کرتا ہے کہ وہ الگ ہو کے نظر آ جاتے ہیں، ان کے پردے فاش ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی. ختم. تو آئندہ یہ مجھے طلاق ہو گئی تو میں اپنے آپ کو نیچے سمجھ لی ہوں، مجھے معاشرہ اس نظر سے دیکھ رہا ہے، کچھ نظر سے دیکھ رہا ہے. کسی نے تیر چوبو دیے تھے گھر سے باہر نکلتے ٹائم، لڑکے نے کوئی جملے کس دیے تھے تو لڑکے کو 2 منٹ میں ایسی سنا دو کہ اگلی بار 10 بار سوچے کسی کی بہن کو کچھ کہتے ہوئے، ماں بہن کو کچھ کہتے ہوئے، کسی عورت کو کچھ کہتے ہوئے. اور اس کی باسوں کی تو جرات ہی نہیں ہوتی ہے. وہ کہہ دیں اور کوئی عورت شروع کر دے نا تو باقی 10 بھائی آگے پیٹنا شروع کر دیں گے اس مردود کو. اتنا نہیں ہوتا ہر کسی میں تپڑ کہ وہ کھل کے کام کر سکے. تو اتنا ڈرنا پڑنا اور نیچے سمجھنا خود کو چھوڑ دو. باقی رہ گئی وہ رشتے والی آنٹیاں، بھاڑ میں جائیں ایسی رشتے والی آنٹیاں جو تمہیں ڈگریڈ کریں، ان سے رشتے کرواؤ گی. ان کو بھی گھاس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی لوگ ہوتے ہیں ڈگریڈ کرنے والے. ارے وہ لڑکے کو کیا جواب دیں، اس کو تو بھائی نہیں کروانا تیرے سے رشتہ، دفعہ ہو یہاں سے. آئی بڑی رشتہ کرانے آئی ہے، ڈگریڈ کرنے آئی، انسلٹ کرنے آئی ہے. پہلے وہ رشتہ کرانے والی خود تو اچھی مسلمہ بن جائے، پھر کرائے گی نا اچھے رشتے. جو خود منافقہ ہو وہ کیا رشتے کرائے گی اچھے؟ اپنی مرضی کے پیسے کے چکر میں رشتے کرائے گی. پھر تو خود اچھی مسلمہ بن جاؤ، اللہ سے دعائیں کرو اور اپنی کوشش جاری رکھو. وہ ملوائے گا تمہیں اچھا بندہ جو تمہارے کیلیبر کا ہوگا، تمہاری طرح کا، تمہیں صحیح سے رکھنے والا، تمہارا خیال کرنے والا. اللہ دے گا نا. پھر اللہ لا کر چن کے دے گا کہ فلاں بندے کو میں تمہارا شوہر بناؤں گا. اللہ پہ چھوڑو تو صحیح، اپنی کوشش کرو اور بھی بھروسہ کرو. باقی رہ گئے جو دھوکے باز قسم کے لوگ مل گئے یا 2 نمبر قسم کے مرد مل گئے تھے، انہوں نے طلاق دے دی، کسی بھی وجہ سے دی، چھوڑ دیا،
ان کی وجہ سے رلنے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی کتوں کی بھی کوئی پرواہ کرتا ہے؟ جو کاٹنے والے کتے ہیں، بھونکنے والے کتے ہیں، ابے پرے ہٹا دور ساون کی گھٹا. چلو لائف میں آگے بڑھو. طلاق مل گئی مجھے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. آزادی مل گئی تمہیں، آزادی. گھٹیا اور برے انسان سے آزادی مل گئی. اب آگے جاؤ لائف میں.